جمعۃ المبارک کا دن ہے، چلو اپنے محلے کے حمام والے کے پاس جاؤ اور سنائی سے پوچھو جیب میں کتنے پیسے کے، رب آج کی سیل 5000 کی، اس سے پوچھو تو صحیح آج کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو تو نے اتار کے گلی میں پھینکا ہے۔ چلو سارے فرمایا جس دن اس امت کے سر سے پگڑی اتر جائے گی، یہ امت زوال کا شکار ہو جائے گی۔ جس دن اس پگڑی کی اہمیت کو امت نے کھو دیا، پروردگار عالم کی طرف سے رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہاں پوچھتے ہیں اور یہ ٹوپی نہ بھی پائیے تد بھی نماز ہو جاتی ہے، کڑا مولوی کہتا ٹوپی پا کے نماز پڑھو۔ ثابت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ میرے عزیزوں وہ دور تھا جب صحابہ اکرام کے پاس تن چھپانے کے لیے کپڑے کوئی نہیں تھے، بتاؤ کون سا ننگے سر ہو کے حضور کی خدمت میں بیٹھتا تھا؟ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ننگے سر نماز بھی پڑھ لی تو میرے عزیزوں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سجدہ کس حالت کے اندر کیا کرتے تھے؟ ادب کا تقاضا سر کو ڈھانپنا۔ کیا پتا تمہارے پاس صبح کسی کا فون آیا ہوگا اور تمہارے سے کہا ہوگا یار کہاں ہے؟ اس نے کہا یار میں تو بھی سو رہا ہوں، صبح کا وقت ہے۔ کہا یار آجا فروٹ منڈی چلنا ہے، مہمانوں نے آنا ہے، میں نے فروٹ چاٹ بنانی ہے، دعوت ہے۔ کہنے لگا یار چابی لے کے چلا جا، پیٹرول ڈلوا لیے یا پیٹرول اس کے اندر ڈلا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں یار مجھے ساتھ تجھے لے کے جانا ہے، ایک بندے کا ساتھ ہونا ضروری ہے، تو سمجھدار ہے، بارگیننگ کر کے سودا لے کے آئے گا۔ سو رہا تھا، بتی بنتی کمرے میں دے رہا تھا، نہ بیوی نے دیکھا، نہ بیٹے نے دیکھا، نہ بھائی نے دیکھا، نہ رشتہ دار نے دیکھا۔ اس نے سوتے سوتے آنکھیں بند، آنکھیں کھلی تھی، یوں کر کے داڑھی پہ ہاتھ لگایا، کہنے لگا یار ہلے تے حمام بھی کوئی نہیں کھلے، ہلے تے میری شکل بھی چنگی کوئی نہیں، تو چلا جا، میں جاواں گا لوکی میری بسوری شکل نو ویکھ کے بے سوری شکل نو ویکھ کے کی کہن گے۔ اندھیرا تھا، خدا پاک کی قسم اس کے اتنے سے بول سے اللہ کا آسمان ہلنے لگ گیا۔ اور آواز آئی او بندے جمعے کی تیاری بعد میں کرنا، پہلے کسی مسجد میں چلا جا، وہاں کے مولوی صاحب سے جا کے کلمہ پڑھ لے اور اپنا نکاح بھی دوبارہ کروا لے۔ تو نے حضور کے چہرے کو برا کہہ دیا، تیرا تو دار اسلام سے خارج بھی ہو گیا، تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے۔ نصرت العلوم تمہارے پاس ہے، بڑے بڑے ادارے تمہارے پاس ہے، خدا پاک کی قسم حرم کے اندر حضرت شیخ مکی یہ آواز دیتے دیتے رو پڑا، فرمایا لوگوں خیال کرو تم زینب کی چادر تلاش کرتے پھرتے ہو یا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لٹ گئی۔ وہ دور گزر گیا جب عمرہ کر کے آیا کرتے تھے، ایک زمزم کی پلاسٹک کی بوتل 3-4 کھجوریں آیا کرتی تھی، ایک بندہ کہتا تھا انی جیاں بھیجیاں نے، اللہ اکبر، چلو یہ اس کی گستاخی علیحدہ، خبردار مدینے کی کھجوروں کو تھوڑا نہ کہنا، سب کعبہ کی قسم آمنہ کا لال ناراض ہو جائے گا۔ اس بات پہ فخر کیوں نہیں کرتا، اس بات پہ خوشی کیوں نہیں کرتا؟ 3 کھجوریں مدینے سے آئی ہیں، یہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتی تھی، رب کعبہ کی قسم ہے جب یہ کھجوریں مدینے سے نکلی ان کھجوروں کے لیے تیرے نام کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ کھجوریں دیکھ کے کہنے لگا ایدے وچ تے کیڑے پے نے، اللہ اکبر، ایدے وچ تے کیڑے پے نے، چنگیاں کوئی نہیں۔ فرمایا اپنے منہ کو لگام دے، خبردار مدینے کی کھجوروں کو یوں نہ کہ چنگیاں کوئی نہیں، تو نے مدینے کی کھجور کا نام بگاڑ دیا، کھجی کو اگر تو نے کھجڑی بھی کہہ دیا پھر بھی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، نکاح دوبارہ نہیں کروائے گا، تجھے نماز کا سجدہ تیرے لیے جائز کوئی نہیں۔ فرانس والوں کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، روڈوں پر اعلان ہو رہا ہے فرانس کے سفیر کو نکالو۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، یہ اعلان، یہ پیغام ایک حد تک جائز ہے، فرانس کے سفیروں کو نکالنے سے پہلے ایمانداری سے بتاؤ تم نے کبھی بیٹھ کے سوچا میلاد حضور کا تھا، جنت کی حور ملتان میں کہاں سے آ گئی؟ مجھے حضور کے میلاد، حضور کے جلوس سے اختلاف کوئی نہیں، چلو کل جلوس نکالو، مجھے سرکار کے میلاد کی ریلی میں لے جاؤ، مجھے تو
پیارا ہے وہ باپ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر کیوں نہیں گیا جس نے اپنی 20 سالہ جوان بیٹی کو رکشے کے اوپر بٹھا کے غیروں کے سامنے پورے ملتان کا چکر لگوایا. بابا جی کسی کی تو بیٹی ہوگی کہ جانور کے پیٹ سے نکلی. اس بچی کے دادے سے پوچھو, اس بچی کے پردادے سے پوچھو جو منو من مٹی کے نیچے قبروں میں چلے گئے, جب یہ حور بن کے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہی تھی, بتاؤ قبر کے اندر پڑے ہو کہ تمہاری اس وقت کیا حالت تھی. اس کے پردادے دادے نے رو کے کہا رب کعبہ کی قسم ہے اتنا غیرت مند گھرانہ تھا, اللہ اکبر, کسی انسان کی ہمارے گھر کی دیوار پہ نظر نہیں پڑا کرتی تھی. پتہ نہیں جب سے ہمارے گھر میں حرام کا لقمہ آیا بے نمازی کے ہاتھوں سے کھانا شروع کیا, باہر کی تو دیواروں کی دور کی بات ہے, گھر کی عزت بھی اجڑ گئی, ہمیں پتہ ہی نہیں لگا ہے. کہہ رہے عبدالحنان غصے کی باتیں کر رہا ہے, میرے چاند ذرا شیشے کے آگے 2 منٹ کے لیے کھڑا ہو جا. اگر تجھے تیرے پہ پیار آ گیا تو میں تیرے پیروں کا دھون پیوں گا, اگر تجھے اپنے چہرے کردار سے نفرت ہونے لگی تو پھر میرے عزیزو یہ چہرہ قبر میں لے کے نہ جانا. رب کعبہ کی قسم اس حالت کے اندر قبر میں چلے گئے تو ایک رات قبر میں لیٹنا مشکل ہو جائے گا. گرمی کا موسم ہے, شارٹ سرکٹ ہو گیا, کسی کی میرے عزیزوں موٹی تار جل گئی. اس نے پڑوسی کو کہا یار بچے ساری رات گرمی سوون گے, تیری مہربانی تار لان دے, ایک پکھا لان دے. اور یار کوئی نہیں تو میرا پرام ہے 2 پکھے لا لے. رب کعبہ کی قسم ہے ایک قبر ٹھنڈی ایک قبر گرم ہے, یہ ٹھنڈی قبر ماں کی, بیٹے کی قبر گرم ہے. خدائے پاک کی قسم ہے دنیا کا دستور وکھرا قبر کا دستور نرالا. اگر بیٹے کی قبر میں گرمی ہے تو ماں ایک ہوا کا جھونکا دینے کو تیار نہیں ہوگی. سرکار قبر چاون گے آکھن گے نو چھڑ دے تے میرا ہے, اللہ کرے تیری میں آ جائے, اللہ کرے میری میں آ جائے, لیکن میں نے ایسا پڑھا کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے کہاں گجرا والا کہاں کوٹ شیرا, راستہ سارا ٹوٹا ہوا, اللہ بھیج دیتا اس کی مہربانی. لیکن میرے عزیزو ایک بات مجھے ذمہ داری سے بتانا, جنت البقیع حضور کے روزے کا صرف سیل کا فاصلہ ہے, 50-100 قدم کا فاصلہ. 100 قدم ادھر چل کے آؤ حضور کا روزہ آ گیا, 100 قدم ادھر چل کے آؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر آ گئی, حضرت میرے عزیزو رقیہ زینب ام کلثوم نبی کی 4 بیٹیوں کی قبر آ گئی. ادھر میرے عزیزو کون سو رہی ہے, سیدہ عائشہ سو رہی ہے, اس کے ساتھ کون سو رہا ہے, نبی کی 8 حرم سو رہی ہیں, جویریہ ماریہ سو رہی ہے, ام سلمہ سو رہی ہے, حضرت صفیہ حفصہ سو رہی ہے, حضرت جویریہ سو رہی ہے, کہ نبی کی گھر والیاں سو رہی ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے چلو چلو چلو, ماؤں کا تو درجہ بڑا اونچا, بیٹی کے پاس چلیں اور جا کے کہیں فاطمہ تو تطہیر کی چادر ہے, تو جنتی عورتوں کی سردارن ہے, تیرے بچے کا نام حسن حسین ہے, تیری بیٹی کا نام زینب رقیہ ام کلثوم ہے, تیری بہنوں کا نام زینب ام کلثوم رقیہ, تیری ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ, تیرے ابے کا نام محمد الرسول اللہ, تیرے گھر پہ دن رات خدا کی رحمت برستی تھی. اے فاطمہ بتا تیرے باپ نے بھی کبھی کہا تھا کہ سرکار قبر چاون گے آکھن گے چھڑ دے تے میرا ہے. اما فاطمہ نے ٹھنڈا ہو کا بھر کے کہنے لگی عبدالحنان میں تجھے کیا داستان سناؤں. ایک دن تھا میرا ابا نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جا رہا تھا, میرے ابے کی عادت ہوا کرتی جب بھی نماز پڑھاتے جاتے میرے گھر میں میرا حال پوچھ کے جاتے, جب نماز پڑھ کے آتے میرے گھر میں میرا حال پوچھ کے جاتے. فرمایا میرا ابو نماز پڑھانے جا رہا تھا, گھر کا پردہ ہٹا, مجھے بستر پر نہیں مجھے مصلے پہ گرا دیکھا. میرے ابو جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کی پشت پہ بوسہ دیا, ماتھے پہ بوسہ دیا. اس پیار کرنے میں امت کو پیغام دے دیا, بیٹی 1 دن کی ہو 1 سال کی, 6 مہینے کی ہو 6 سال کی, 12 مہینے کی ہو 12 سال کی, خبردار پگوڑے میں ہو یا ڈولی میں ہو تو باپ کیوں نہ ہو, غیرت کا تقاضا یہ ہے تجھے بیٹی کے گال چومنے کی, بیٹی کے ہونٹ پہ ہونٹ لگانے کی اجازت نہیں. محمد دین لے کے آیا, عزت لے کے آیا, محمد پاک ہے, پاک دین لے کے آیا, پاک زندگی لے کے آیا. فرمایا بیٹی 1 سال کی یا 6 سال کی یا 18 سال کی ہو, جب بھی پیار کریو ہاتھ کی پشت پہ کریو یا ماتھے پہ کریو, بیٹے کے گال چوم تیری مرضی, بیٹے کے ہونٹ چوم تیری مرضی. میں اپنی بچیوں کے لیے اتنی غیرت لے کے آیا کہ سگا باپ ہو کر بھی بیٹی کے گال چومنے کی اللہ اجازت نہیں دے رہا ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے.
सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी का हाथ पकड़ के उठाया। क्या बात है फातिमा? कहने लगी अब्बू तुझे क्या बताऊं, 5वां दिन है पेट में रोटी नहीं गई, यूं नहीं कहा तेरी कब्र में आऊंगा छुड़ा के ले जाऊंगा, मैदान माशर में अल्लाह के सामने आऊंगा तुझे छुड़ा के ले जाऊंगा। बेटी को गले से लगा के रोने लग गए। अल्लाह अकबर, नमाज का वक्त हुआ, बेटी के सर पर हाथ फेर के चले गए। ऐ मेरी बेटी, ये हालत में तेरी बर्दाश्त कर सकूंगा, अगर मुझे पता लग गया कि मेरी बेटी ने नमाज का सजदा छोड़ दिया, बेटी तेरा बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अल्लाह करे मेरा वहम गुमान गलत हो। मुझे बताओ कितने घरों के अंदर गुलाम रसूल औरतें तुम छोड़ के आए हो? ये बालों का स्टाइल खुदा की कसम नबी की गुलामी वाला नहीं, ये चेहरे का स्टाइल, ये दाढ़ी का स्टाइल नबी की गुलामी वाला नहीं, ये लिबास जो कॉलर वाला नबी की गुलामी वाला कोई नहीं, शलवार टखनों से नीचे नबी की गुलामी वाला कोई नहीं, मुच्छों का अंदाज नबी की गुलामी वाला कोई नहीं, खाने का तरीका नबी की गुलामी वाला कोई नहीं, लेटने का बैठने का तरीका। और मेरे अजीजों, जो नबी सोना नबी, सच्चा सुच्चा नबी, बाकिरदार नबी, इज्जत वाला नबी, जो तुझे आंख में डालने की सलाइयों का तरीका बतला गया, वो कमली वाला तुझे कब्र में जाने का तरीका कैसे नहीं बतला के जाएगा? फरमाया मेरा उम्मती, जब तू सुबह किया करे, सुबह उठते इंसान पेशाब करने जाता है ना, नापाकी वाली जगह पे जाएगा और नापाक चीजों को हाथ लगाएगा, पाक चीजें नापाक हुई पड़ी पेशाब पकाने की, उन्हें पाक करने के लिए क्या फरमाया? चलो चलो मदीने चलें और गुलामी रसूल का वहां खड़े होकर नारा लगाए, आका तेरी गुलामी का क्या तकादा है? फरमाया जब सुबह उठा कर सबसे पहले अपनी छोटी उंगलियों को अपनी आंखों पे फेरा कर, ताकि गीट लगे हों, आंखें जुड़ी हुई हों, तेरी आंखें खुल जाएं, गिरेगा नहीं, पड़ेगा नहीं, तुझे चलने में आसानी हो। दूसरा, अपने अंगूठे का ये बीच वाला हिस्सा यूं करके अपने चेहरे पे पूरा फेर लिया कर, फिर पढ़ा कर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहिन नुशूर। शुक्र है खुदा का जिसने मरने के बाद मुझे दोबारा जिंदा कर दिया है। मेरा उम्मती जब नीचे उतरे, बेशक तेरी अस्पंज की चपली हो, बेशक तेरी लाइलन की चपली हो, बेशक तेरा दो बद्दर वाला जूता हो, बेशक सर्दी का मौसम है, एहतियात करियो। वाह मेरा नबी, माँ इतनी तरबियत नहीं करती, अब्बा इतना ख्याल नहीं करता, अल्लाह अकबर, प्राइमरी के अंदर मिस इतनी तरबियत नहीं करती, मिडल का उस्ताद इतना प्यार नहीं करता जितना कमली वाला तेरे मेरे लिए सोच के गया। पर मैं मेरा उम्मती, सर्दी का मौसम आ रहा है, कोई लाइलन की जुत्ती पहनेगा, कोई सर्विस के जोगर पहनेगा। पर मैं मेरा उम्मती, जब तू पैर में जूता पहनने लगे, जूते को पकड़ के यूं हिला ले, सर्दी का मौसम है, कोई सांप बिच्छू तेरी जुत्ती में आ गया, तेरी उंगली के तेने नाखून को डस गया, अल्लाह अकबर, चीखें तेरी निकलेंगी, रोजे में दिल मेरा दुखने लग जाएगा। सीरत मेरा उम्मती, जब तू लैट्रीन में जावे, जब तू टट्टी खाने में जावे, जब तू टॉयलेट में जावे, बाथरूम में जावे, मेरा उम्मती पहले नलके पे अपने हाथ धो ले, अगर तेरे पास मिसवाक है मिसवाक कर ले, फिर कुल्ली कर ले, फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, बार दुआ पढ़ के जा, खब्बा पैर अंदर रख के जा, बबरकत जगह नहीं जा रहा। फिर बैठने का तरीका बतलाया, फरमाया बैठ, पाँव की एड़ी खड़ी कर दे, दूसरा हाथ मैदे के ऊपर रख दे, एक हाथ अपनी पेशानी पर रख। मेरा उम्मती, पेशाब पखाना करते हुए तुझे ऊपर देखने की इजाजत नहीं, तुझे थूकने की इजाजत नहीं, लोटे में तुझे उंगली डालने की इजाजत नहीं, बोलने की तुझे इजाजत नहीं, अपनी गंदगी को देखने की तुझे इजाजत नहीं। फरमाया इस ठंडा सर्दी में करने का तरीका और है, गर्मी में करने का तरीका और है। फरमाया मेरा उम्मती, जब पेशाब से फारिग हो जा, थोड़ी देर एक आध मिनट बाथरूम में बैठ जा, ठगूरा मार कर ले, या अपने आप को मैदे पे जोर डाल ले, या अपनी टांग को 3-4 मरतबा नीचे कर ले, मसाने से प्रेशर के साथ पेशाब आया, तेरी पेशाब वाली नाली में 4 कतरे रह गए। मेरा उम्मती, तू पेशाब करके दौड़ा, तू समझा पेशाब नाली से निकल गया, जो 4 कतरे रह गए, खड़ा होकर जार बन बांध के मुंह धोवेगा, दौड़ लगावेगा, कबड्डी खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा, खेतों में जावेगा, पट्टे लेने जावेगा, तुझे पता ही न लगा। जब तेरे मसाले पे जोर पड़ा, तेरे पेशाब के कतरे निकल गए, तो अपने आप को पाक समझता है मेरा बंदा, फिर तेरी नमाज भी नापाकी में होगी, तेरी बिस्मिल्लाह भी नापाकी में होगी, खेतों में हल भी तेरे नापाकी का होगा। कुर्बान जाओ, जो नमाज पढ़ाने का तरीका दे के गया, वो बाथरूम में बैठने का तरीका भी बतला के चला गया।
میرا امتی جب لیٹرین میں جاوے کر، تم تو مسجدوں میں ٹوپی نہیں رکھتے، سنو میرے نبی کا فرمان، فرمایا جب باتھ روم میں جایا کرو ننگے سر نہ جایا کرو، باتھ روم میں بیٹھو کوئی چیز نہ کھایا کرو، پتہ نہیں کون سی اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے، ایری غیری جگہ بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کرو، سائیکل پہ گاؤں سے دودھ لے کے شہر میں جا رہا، سبزی لے کے شہر میں جا رہا، کھیتوں میں پٹھے کاٹ رہا ہے، اچانک تجھے پیشاب آ گیا کسی درخت کے پاس، کئی زمین کے پاس، جب پیشاب کرنے لگے تجھے دعا آتی ہے نہیں، اگر آوے تو کہہ لے اسکت من ذکر اللہ، اے زمین اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا، اگر تجھے دعا نہیں آتی تو اپنا سجا کھبا پیر 3 مرتبہ زمین پہ مار اور کہہ دے جو اللہ کی مخلوق ہے اے زمین اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا، کیوں زمین بھی اللہ کی مخلوق، آسمان بھی اللہ کی مخلوق، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، آسمان جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، درخت حجر شجر بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس درخت کی اوٹ میں بیٹھ کے پیشاب کرے پہلے کہہ دیا کر میں پیشاب کرنے لگا ہوں، اے زمین اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہاں سے کوئی چیز تیرے اوپر حاوی ہو گئی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، فرمایا خبردار میرا امتی، راستے میں پیشاب کرنا تو دور کی بات ہے، گزرگاہ مسلمانوں کے راستے میں تجھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ اور صاحب یہ نہیں جو لوگوں کی گزرگاہ ہو کمرے کے اندر کھڑا ہو کے نماز کی نیت باندھ لی اور ادھر سے بیوی گزر رہی، ادھر سے او بھائی ادھر کو ہو کے پڑھ لے، یہی پڑھوں گا میں نماز، مسجد میں ساری جگہ پڑھی لوگوں کی گزرگاہ پہ، فرمایا جب میں پیشاب تجھے لوگوں کی گزرگاہ پہ کرنے کی اجازت نہیں تو نماز پڑھنے کی کیسے اجازت دوں گا؟ ہمیں تو دین صرف یہی ملا یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک حضور کا میلاد منانا ہے، باقی کوئی دین نہیں۔ آج بچوں نے بھی پوری تقریر شروع کر رکھی ہے ماشاءاللہ، اور بھائی ان کا بھی کوئی قصور نہیں، بیچارے بھوک لگ رہی انہیں کب سے تو بیٹھے ہوئے کیا کریں ہوتا۔ امی نے کہا تھا مولوی کے پاس کھائیو اجمل کے پاس جا کے، اجمل نے کہا تھا جب تک مولوی نان نہیں آتا سو دیکھ کوئی نہیں کھلنی بھائی، اب یہ تو درمیان میں رولے لٹک گئے اللہ کے بندے میں، اور کچھ ملے گا بھائی ٹھہر جو، ان کو تو کچھ دینا تھی جن کے پیسے اکٹھے کر کے جنتا کیا بھائی تم نے۔ سنا دو سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، آج سارے نہائے دھوئے تھے کہ نہیں؟ نہائے تھے ماشاءاللہ۔ مولوی صاحب 2 دفعہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ، یوں لگ رہا ہے سارے محلے کو مولوی نے لایا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سارے نہائے تھے کہ نہیں نہائے تھے؟ کنگھی بھی سر میں پھیری تھی، تیل بھی چیر بھی کاٹا تھا نہیں ہے؟ تھاری بولی میں کروں تقریر انشاءاللہ تعالی۔ ہاں بھائی ہم بھی انڈیا سے آئے ہوئے، ہم نے کون سا دھکے تری تھوڑے کھائے ہوئے، کون سا وہ اپنا ماں کی گود میں ہم نے سونے کی چمچی لی تھی، باپ ماں نے من تک کر کے یہاں تک پہنچایا بھائی۔ مولوی صاحب یہ تو آج کہتے ہیں نا اسی میر ہوندے ہیں سورے کو ٹٹی دھونی آتی نہیں، میر ہوندے ہیں۔ کامیاب میرے بزرگوں، خدا کی قسم ان کے سادے لباس کو دیکھو، انہوں نے اپنے پرکھوں کی یاد کو چھوڑا کوئی نہیں، اپنے ابے کی پگڑی، اپنے باپ کی داڑھی، اپنے باپ کی تہمد اور کرتے کو سنبھال کے رکھا، آج تک ساری دنیا میں اللہ انہیں عزت دے رہا ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ اذان ہوتے ہی خدا اپنے گھر میں لا کے بٹھا دیتا۔ کبھی اپنے پرکھوں کو نہ بھولنا، اپنے نیچے جب بھی چلنا اپنے نیچے جھانک کے دیکھنا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور میرا امتی تو نے آج کیا کیا؟ اللہ اکبر جی میں نے کپڑے استری کروائے، کہ اس کی بات تو میں کرتا کوئی نہیں، میں لکس صابن لے کے آیا، میں ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو لے کے آیا، کہ اس کی بھی بات نہیں کرتا۔ بتا جب نہ آیا تولیے سے بال پونجے صاف کرے، داڑھی جب تو نے صاف کی یوں کر کے تیل رگڑا، سر میں تیل لگایا، بتا کس کے طریقے پر لگایا؟ تیل کھبے ہاتھ پہ پکڑا تھا یا سجے میں؟ سجے ہاتھ کی ہتھیلی پہ انڈیلا تھا یا کھبے میں گرایا تھا؟ سب سے پہلے ہاتھ کھبا بڑھایا سجا بڑھایا یا دونوں طرف سے ملا یا پہلے سجی طرف ملا تھا؟ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرا امتی بتا، اور میری بیٹی اللہ اکبر مجمع بیٹھا ہوا ہے، میری بچی بتا جب گلے گلے تیرے بال تھے، سرما تو کنگا پھیر رہی تھی اس وقت، میری دھیرانی بتا جتنے کنگھی میں تیرے بال آئے تھے کہاں گئے؟ اسی چودھری ہونے ہیں، چودھری سر کے بال اتار کے بیچنے والے چودھری ہوتے ہیں، بکتے نا بال، پتہ نہیں کیا بنتا ہوگا، کون سی خوراک بڑھتی ہوگی، دھارے میرے پیٹ میں جاتی ہوگی۔ ہم چودھری جدی پشتی چودھری ہیں، سر کے بال تو بیچے سورے۔ اللہ کی قسم ایک وقت تھا جو گھر کا چھان برا ہوئے کرے تھا نا، ماں تو ہی بسم اللہ پڑھ کے کسی غریب کی جھولی میں ڈال دی کرتی،
جا فلانے کی بھینس بدی بھی تیرے چاچے کی، جا اسے جا کے ٹکڑے دیا کام آویں گے۔ اب کہتی خبردار خبردار، ساڈے تے آئی کوئی نہیں، نہ ساڈے پکی نہ کچی۔ چلو ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آج میرے عزیزو 2 کلو گوشت ہنڈی میں پکڑا۔ آخر میں امی کہتی ہے بس کرو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم 2 کلو گوشت ہنڈی کے اندر پکا کرتا تھا، پورے محلے میں پیالی پیالی سالن کی جائے کرتی تھی۔ وہ گوشت میرے عزیزو صبح ناشتے میں کام آوے تھا، دوپہر کو بھی بچا کچا مل جاتا تھا، معلوم تھا۔ فرمایا گوشت تھوڑا ہوا کرتا تھا، برکت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یہ برکت آسمانوں سے نہیں آیا کرتی، یہ آسمانوں سے سیدھی ہنڈی میں نہیں جایا کرتی، یہ برکت آسمانوں سے سیدھی پکانے والی کے ہاتھوں میں آیا کرتی۔ یہ پکانے والی کون ہے؟ چولہے کے آگے انگیٹھی تھی، بورے کی انگیٹھی تھی، لکڑی کی انگیٹھی تھی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ پھوکے پھوکنی سے مار مار کے 2 خاندانوں کی روٹیاں پکاوے تھی۔ لیکن خدا پاک کی قسم ہے، سارا دن بورچی خانے میں بڑھنے کے بعد اس سے نہ فجر قضا ہوتی تھی، نہ زور کی نماز قضا ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، آج 2 بچے پال کے کہتی ہے کپڑے نہ پاک ہیں۔ 16 بچوں کی ماں کے کپڑے نہ پاک نہ ہوئے۔ رات کو عشاء پڑتی تھی، ہینڈ پمپ سے برتن دھوتی تھی، نل کا گیڑ گیڑ کے گھر کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ نہ کوئی برتن والی مائی تھی، نہ کپڑے دھونے والی مائی تھی، نہ انہوں بچوں کے کپڑے یہ اکیلی دھوے کرے تھی، روٹی بھی پکایا کرے تھی۔ لیکن کردار اس کے پاس تھا، گفتار اس کے پاس تھی، حیا اس کے پاس تھی۔ خدا پاک کی قسم سسر کے جنازے اٹھ گئے، 50 سال تک بہو اللہ اکبر ان کی سسرال کے اندر رہی، لیکن غیرت والا سسر تھا، غیرت والی بہو تھی۔ سسر کو آج تک کبھی اللہ کی قسم غیرت والی بہو نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے بڑے بھائی سے کہہ دیا، پیچھے کی بات ہے، میں نے کہا یہاں جگہ بیٹھ جا کے شرم نہیں آتی؟ بیوی کے ساتھ بیٹھوں گا تم میرے بھائی ہو، تم دیکھ کے کیا کہو گے؟ اللہ غیرت میں ڈبو کے رکھ دیا اس کو۔ یہاں تو پھل جڑیاں سی موٹر سائیکل پٹانگ پٹانگ رکھ کے جا رہی ہیں، ان کی گود میں ولیاں آئیں گے۔ غیرت دار بابا، غیرت دار عبد الحنان، جس طرح تیری میری بیوی بائیں ڈال کر ہاتھ کہاں رکھ کے جاتی ہے، شرم کا حیا کا جنازہ اسی وقت نکل جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں منڈے چھیڑ دے رہے چڑھوانے کے لیے، تو اسے باہر لے کے آیا۔ پردے کس وقت یاد آئے؟ قبرستان کے اندر جا کے پردہ یاد آیا۔ پردہ کر لو جی، پردہ کر لو۔ کیا ہوا؟ جی عورت کا جنازہ ہے، قبر میں اتار رہے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی تو دیکھوں کون سی رابعہ بصری اتر دی قبر میں۔ میں نے بھی جھاتی مار کے دیکھی، میں کہا لے یہ پرسوں تو بازار میں کھڑی لڑ رہی تھی، لنڈے والے سے لنڈے میں لڑ رہی تھی، دودھ والے سے بحث کر رہی تھی، حاجی سے پردہ یاد آیا۔ کوٹ شیرا سے رکشے میں 2 آدمیوں کے پیچھے بیٹھ کے گئی، کمر سینہ ساتھ لگا کے گئی، پردہ یاد نہ آیا۔ اللہ اکبر، پرائے لڑکے کے ساتھ 6 کلومیٹر بیٹھ کے سیر گئی، اس وقت پردہ یاد نہ آیا۔ بجلی کی بل جمع کرانے میں آدمیوں کی صفوں میں کھڑی رہی، پردہ یاد نہ آیا۔ دودھ والے کے سامنے سینہ کھول کے کھڑی، سبزی والے کے سامنے ٹٹر اس کی زبان چل رہی تھی، اس وقت پردہ یاد نہ آیا۔ پولیو کے قطرے پلاتے پردہ یاد نہ آیا، ٹول پلازے کی پرچیاں کاٹتے پردہ یاد نہ آیا، بسوں کے اندر لوگوں کو پانی پلاتے پردہ یاد نہ آیا، ہوائی جہازوں میں ایئر ہوسٹ بنتے پردہ یاد نہ آیا، شادی حال کے اندر بہو کا حال دیکھ لو۔ اور خدا کی قسم سارے ولی تھوڑی ہوتے ہیں۔ 400 براتیوں کے سامنے جب تیری بیٹی گزر کے گئی، عزت کا جنازہ تو اسی وقت نکل گیا، اللہ کی رحمت سے تو اسی وقت محروم ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم جس کے چہرے کو دنیا نے دیکھا، آج قبر میں جاتے ہوئے اس ٹوگو کے ٹوکرے کو قبر میں پھینکتے پردہ یاد آیا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ سے معافی مانگ لو، اگر اس وقت خدا رحم نہ کرے تو پردہ بھی خدا کی لعنت کر کے جاتا ہے۔ کہاں بیٹھو میرے چاند؟ میری بیٹی جب تو نے بال اپنے کاڑے سے تیل لگایا تھا دھوپ میں بیٹھ کے صبح نہا کے، تو تیرے بال کہاں ہیں؟ اجی وہ تو کچرے میں چلے گئے، وہ تو میں نے شام گوں کے ڈیر پہ پھینک بھی دیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، مجھے روزان ور سے آواز آئی عبد الحنان، میں نے کہا جی اللہ کے پیارے حبیب کا خبردار خبردار، بیٹی کو نہیں بیٹوں سے کہہ دے، میرے روحانی بیٹوں سے، کہ جب تم اپنے بال کاٹا کرو بالوں میں کنگھی کیا کرو، جب تم داڑھی کے بال داڑھی میں کنگھی کیا کرو، تمہارے بال آ جائیں بیسن کے حوالے نلکے کے حوالے نہیں، فہم کے اندر نہ پھینکا کرو بلکہ انہیں لپیٹ کے کسی کونے کھانچے میں گھسیڑ دے کرو، ورنہ گڑھا کھود کے دفنا دے کرو۔ میں نے کہا اللہ کے پیارے پیغام
تو میری ماں نہیں کرتی، میں کہ میں کیسے کروں؟ فرمایا اگر نہیں کرتی اسے کہنا قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ آنے کی کوشش نہ کرنا۔ یا رسول اللہ پھر میں اپنی بہن کو کیا پیغام دوں، میں اپنی بیٹی کو کیا پیغام دوں، میں اپنی بیوی بچی کو کیا پیغام دوں؟ فرمایا جب بالوں میں کنگھی کرے بال ٹوٹ جاویں، فرمایا جتنے بال ہو یا گھر کے کونے میں گڑھا کھود کے دفنا دے، ورنہ ماچس کی تلی سے لے کے اپنے بالوں کو جلا دے۔ میں اللہ بھی غیرت والا، اللہ کا حبیب بھی غیرت والا، جو رب کا قرآن ہے وہ بھی غیرت کے تقاضے دکھاتا ہے، کملی والے کی امت بھی غیرت والی۔ خبردار خبردار، میں پسند نہیں کرتا میری بچی کے کنگھی سے اترے ہوئے بالوں پہ کسی غیر کی نظر پڑ جائے، جو اترے ہوئے بالوں پر کسی محلے کی والے کی نظر برداشت نہیں کرتا، اور رب کعبہ کی قسم بتا چہرے پہ کسی غیر کی نظر کیسے برداشت کرے گا؟ صحیح معنوں میں غلام بنے، اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلیں۔ خدا کی قسم جب دنیا میں آئے تھے نا 36 نشانیاں تھی، 6واں مہینہ لگ گیا، 7واں لگ گیا، 8واں لگ گیا، 2 دن رہ گئے جی۔ اللہ اکبر، ماؤں نے تجربے سے کھبا پیر ٹھاری سجا، کھبا ٹھاری تو بیٹی ہوگی، سجا ٹھاری تو بیٹا پیدا ہوگا، یوں سوتی ہے تو کیا یوں سارے تجربے کیے، لیکن اللہ کی قسم اللہ اکبر جب موت آئی بیوی ساتھ پڑی تھی، اسے بھی نہیں پتہ لگا کہ شوہر چلا گیا ہے، بیٹا گودی میں تھا اسے بھی پتہ نہ لگا، یہ تو پھدکتی پھر رہی تھی۔ اے تو کہاں جا رہی میری بہن؟ لگی روئی لینے جا رہی ہوں، چھوٹے بچے کے آنے والے مہمان کا میں نے بستر بنانا ہے، ڈاکٹر کو تو نے چیک کرایا، میرا قسم میرا گھر والا کہہ رہا پرسوں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، رات کو بیٹھ کے کہنے لگی فیڈر بھی پورا ہے، گدے بھی پورے ہو گئے، پیمپر بھی سارے پورے ہو گئے، اور اسی طریقے سے وائپس بھی پورے ہو گئے، اب 2 چیزیں رہ گئی ہیں، تو لے آئے، میں میرے سے چلا نہیں جا رہا۔ صبح ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا بی بی افسوس، آنے والا مہمان، ورتنے والا مہمان، پہننے والا مہمان دنیا میں آنے سے پہلے وہاں پہنچ گیا ہے، سارا نظام درے کا درے رہ گیا۔ جب میرے چاند میرے پیاروں موت ایسے دھوکہ دے کے انسان کے سامنے آ جا کے کھڑی ہو تو پھر میرے بھائیوں دنیا کی زندگی سے دوستی کم لگاؤ، اور وہ کام دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کر جاؤ جن کاموں کا آگے فائدہ ہو۔ میرے تیرے پہ بھروسے پہ نہ رہیو، اولاد کے بھروسے پر نہ رہیو۔ جو بچہ تجھے رات کے اٹھ کے پانی نہیں پلا سکتا، خدا کی قسم وہ قبر پہ جا کے تیرے لیے ہاتھ بھی کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ میرے عزیزو دنیا کے بھروسے پہ نہ رہنا۔ جو بیٹا تجھے 50 روپے دے کے کہتا ہے ابو جی تھوڑے تھوڑے خرچے کر، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، وہ بچہ بھی مدرسے کے 20 بچوں کو بلا کے قرآن پڑھ کے تیرے لیے کھانا کھلواوے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ جب میں اپنے ماں باپ کی، تم سارے بیٹھے ہو، تم بتاؤ اپنی ماں باپ کی قبر پہ کتنا جاتے ہو؟ جب تم اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے تو میرے بچے میری قبر پہ کیسے آئیں گے میرے سے؟ صحیح کہہ رہا میرے بھائی؟ تو اللہ کے واسطے یہ ہاتھ، یہ پگ سفید پگ کا خیال کر لو۔ تم نے مجھے 3ری 4تھی دفعہ بلایا، یار یہ تمہاری حلال کمائی کا کاری سامنے لفافہ میری جیب میں ڈالا، مجھے نہیں پتا کیا، لیکن کروڑوں روپے ہے، اللہ برکت پاوے اس کے اندر، لیکن میں تمہارے ساتھ بے واجبی نہیں کرنا چاہتا۔ سارے دن خون پسینے کی تھری کمائی بزرگوں، مولوی صاحب نے کہہ کے لوگوں کا جلسہ کروانا ہے، سونڈ والے کو بھی دینا، مٹھائی بھی منگوانی، چاول بھی منگوانے، مولوی صاحب کی روٹی پکانی۔ تم نے اپنی حلال کمائی کو بسم اللہ درود شریف پڑھ کے سبحان اللہ کے کلمے سن کے دیے۔ میں کوئی بغیرت تھوڑی ہوں، بغیر خاندان کا تھوڑی ہوں، میں تمہیں راگ لپا سنا کے چلا جاؤں۔ اللہ کی قسم جو میں نے تمہیں بات بتائی سارے علماء بیٹھے اس کی تصدیق کریں گے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے کہ نبی والی زندگی قرآن والی زندگی سے ملے گی، حضور کی زندگی قرآن والی زندگی سے ملے گی۔ نبی والی زندگی تمہیں بازاروں سے نہیں ملے گی۔ اگر نبی کی زندگی کو حاصل کرنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن والی زندگی کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ جس سے قرآن والی زندگی مل گئی اسے نبی والی زندگی مل جائے گی، جسے قرآن والی زندگی مل گئی خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لینی چاہیے؟ اللہ کے دربار میں کرنی چاہیے۔ تو سارے مل کے 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ وہ تو اتنا کریم ہے اللہ پاک کی قسم، تمہیں کیا بتلاؤں۔ تم نے کہا معاف کر دو، اس نے کہا کر دیا، بتا اور کیا مانگے گا میرے سے؟ میرے سے اتنی سی بات۔ میں نے کہا اللہ معاف کرنے کا کر دیا، اور بھی کیا بات ہے، اب تو میرے سے صلح کر لے، اب میں تجھے معاف کر دیا۔ فجر کی نماز میں میرے سے آ کے ملاقات کرے گا؟ اللہ کروں گا۔ زور میں کرے گا؟ کروں گا۔ عصر میں کرے گا؟ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مغرب عشاء میں کرے گا؟ کروں گا۔ کندھے پہ تھاپی فرشتہ مار کے جا رہا ہے، پھر پریشان نہ ہوئیو، تو آ کے میں اس مسئلے سے ملاقات کر جایا کر، تیری صحت کا، تیری روٹی کا، تیرے بچوں کے رشتوں کا، تیری دکانداری کا، تیرے کاروبار کا سارا انتظام میں کروں گا، بس تو آ کے میرے سے ملاقات کر جایا کر۔ اور میرے بھائی 5 وقت کی ملاقات سے دنیا آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں۔ سودا مہنگا، سودا سستا میرے بھائی،
تو سستا سودا لینا چاہیے کہ نہیں؟ شام کو نکلتے سبزی لینے، شام کو نکلتے فروٹ لینے، جب بہتا ہو گر گیا ہوگا۔ جب دنیا کا سودا شام کو سستا ہو جاتا ہے تو اس کی رحمت رات کے وقت سستی ہو جاتی ہے۔ خدا پاک کی قسم، 2 آنسوؤں سے اس کی رحمت کی چادر نصیب ہو جاتی ہے۔ سارے نمازوں کی کوشش کریں گے نا میرے بھائی، اور کوشش کرو اپنے گھر میں حلال لے کے آؤ، اور زندگی کا جیون ساتھی جو تلاش کرو اس کی نماز کا سجدہ، قرآن کی تلاوت اور کردار دیکھ کے اپنے گھر میں لے کے آؤ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ تھاری مسجد ہے میرے عزیزوں، میرا بڑا دل خوش ہوا۔ پہلے کہاں تھا، چڑھنا میرے سے یہاں سے مشکل تھا، اب یہ بیڑا بن گیا مسجد کا۔ سردی آ رہی میرے بھائی، تیرے میرے جیسے بابے تابے یہاں سے آویں گے، کس کا پتھر پر پیر، یقین کر ان کے واسطے سوچ لو، اپنے باپ دادے کے واسطے، اگر پتھر پر سے پیر رڑک کے یہ دھاڑ کر کے نیچے گر گئے، کلے کی چوکنے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، باپ کو پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ صحیح کہہ رہا بولتا ہو غلط کہہ رہا بھائی؟ یقین کرو گھر کی حالت ایسی، اللہ کرے کسی کے ایک گلاس پانی کی بھی محتاجگی نہ جوانوں کو نصیب ہو، نہ عورتوں کو نصیب ہو، نہ بوڑھوں کو نصیب ہو۔ جوانی کی اللہ عزت کی موت، ایمان کی حالت کی موت دے، چلتے پھرتے موت دے، اور آخری نماز کا وقت ہو اللہ وہ بھی پڑھ کے جانے کی توفیق عطا فرماوے۔ تو میرے بھائی یہ مسجد بن رہی ہے، مولوی صاحب نے میرے کان میں پھونک ماری، میں تو بڑے مزے سے دیسی مرغی کا شوربہ پی رہا تھا، جب اس نے میرے کان میں کہا کہ 80 بوریاں تو میری تو بوٹی میں ہی نیچے گر گئی۔ میں نے کہا کھا لے، میں نے کہا کھا لی بس بھائی، میں کہا 4-5 کے گجرا والا بند رہا، 80 بوریاں میرے سے مانگ رہا۔ پھر میرے دل میں سوچا عبداللہ کہہ کے دیکھ لے، غیرت والے لوگ ہیں، اللہ اکبر، یہ تو انگریز کو لوہے کے چنے چبوا کے آ کے یہاں بیٹھے ماشاءاللہ، اور اللہ کے فضل کرم سے مجھے تمہارے چہروں میں نا اپنے ماں باپ نظر آ رہے ہیں، خدا کی قسم۔ جو بڑے ہے نا انڈیا کے جو مائیگریٹ، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، یہ بڑی قربانیاں دے کے یہاں سے آئے ہوئے، اللہ کی قسم انہوں نے آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے، اور یہاں والوں نے بھی کمی نہیں کی، اپنے مکان خالی کر دیے، وہی انصار مدینہ جیسا سلوک کیا۔ اللہ تمہاری عمر برکت عطا فرمائے۔ 80 بوریاں لے بھی، اب دیر نہ کریو، منٹوں سیکنڈوں کے اندر 50,000 روپے میری مائیں بیٹھی ہیں وہ کر دیں، 80 بوریاں تم کر دو، باقی مزدوری میں کر، مستری میں بن جاؤں گا، مزدوری یہ کر لے گا، کام اللہ پورا کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی بسم اللہ، کون ہاتھ کھڑا کرے؟ 1 بوری 2 بوری کتنی میرے بھائی؟ 1 بوری ماشاءاللہ۔ لے مولوی صاحب کہہ رہا 7 بھائی 700 ہوتے تھے 20 آپ ہی پالے گا اللہ خیر رکھے۔ 5 اور 1 6 کتنی بھائی جی؟ 11 ہوگی ماشاءاللہ، 12 ہوگی۔ لو جی لو، 1 بوری کے پیسے 11 بوریاں ہوگی بھائی۔ بھائی جی تم اپنا نام بتاؤ، میں یہاں کروں لوگ دعا۔ کیا نام ہے تیرا؟ کیا نام ہے بھائی؟ علی خان۔ علی خان چودھری والی بات ہمارے مت جاتی نہیں، وہ کٹھانے والے کو کہتے تو 10 میں کون ہے؟ 5 کیا نام ہے بابا جی؟ الیاس بھائی 5 بوریاں۔ آپ کا نام کیا؟ علی محمد کے لیے دعا کرو، اللہ سے قیامت کے دن علی کے ساتھ بھی کھڑا کر دے، محمد کے ساتھ بھی کھڑا کر دے صلی اللہ، اس کے قرب برادری میں علی محمد والا کردار نصیب فرمائے۔ علی محمد بھائی 5 بوریاں، بھائی الیاس 5 بوریاں۔ بھائی جی کیا نام تھا؟ علی جان ماشاءاللہ 5 بوریاں وہاں سے آگی، اللہ قبول فرماوے۔ 5 5 10، ایک عورت کھڑا ہوا تھا 5 بوریوں واسطے ہاتھ، علی محمد کا ہاتھ تھا، ایک یہاں سے آگی 15 1 16 آگی بھائی، 16 بوریوں کے پیسے ہو گئے بھائی جی ماشاءاللہ۔ ایک بوری بھائی، 2 بوریاں۔ کیا نام بھائی تیرا؟ پرویز بھائی 2 بوریاں 18 ہوگی۔ 5 بوریاں۔ کیا نام بھائی؟ پرویز کی یہ پین بھی نہیں آج چلتا، پھوک مار اس پر، اسے بھی لے جاتا ٹھیک میں ماشاءاللہ۔ بھائی رمضان کی 5 بوریاں، 2 بوریاں پرویز کی، 15 20 3 23 جی میرے بھائی۔ بھائی لیاقت کی، بھائی ریاست علی کی 1 بوری 24، 2 بلال کی 26 ہوگی بھائی، اور بھائی 2 کیا نام بیٹے؟ محمد اصغر کی 2 28 ہوگی بھائی۔ ہاں جی کیا نام بیٹے؟ محمد ندیم کی 2 بوری 30 ہوگی جی جی جی، اکڑ دو رہ گی 50 اللہ خیر، ایک لکھوا دو، ایک بھائی، مقدروں والے لوگ سمٹ لگ جا گا، کتنے لوگ نماز۔ کیا نام آجی جی؟ محمد سلیم صاحب 2 بوریاں جی بھائی۔ 4 بندے ہاتھ کھڑا کر دو 5 5 بوریوں کے ماشاءاللہ، کریو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ان کی کمائیوں میں برکت پاوے بھائی، دین و دنیا کی راحت دے، مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب فرمائے۔ اسی کیا نام میرے بھائی؟ حافظ تنویر احمد 5 بوریاں، 3 رہ گئے بھائی، 3 رہ گئے ماشاءاللہ۔ کیا نام میرے بزرگوں؟ کیا نام؟ یہ کیا نام بھائی؟ محمد پرویز صاحب 5، اور آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عثمان کی طرف سے 5 جی میرے بیٹے۔ محمد بلال انصاری 1 بوری
جی میرے بھائی، اور آپ ادھر 5 والا کس نے ہاتھ کھڑا کرے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لگی 60 کے قریب ہو گیا بھائی۔ جی 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 5 بوریاں، کیا نام بھائی تیرا؟ محمد اکمل انور صاحب 5 بوریاں، 5 اور کھڑے کر دو ہاتھ 3 بوریوں کے لیے، کام اللہ نے پورا کر دیا، جڑے لگا دیا بس۔ کیا نام میرے بھائی؟ محمد جاوید کی 5 بوریاں، 2 رہ گئے 5 بوری سیمنٹ واسطے۔ جی جی 2 رہ گئے۔ جی میرے بھائی 2 کس کی، کیا نام ہے؟ حافظ عمران صاحب 2 بوریاں بھائی، 10 بوری محمود گجر، 10 بوریاں اور 1.5 لیٹر دودھ انشاءاللہ تعالی۔ ہائے یہ بھی قیامت ہے، گجروں کے گھروں میں دودھ نہیں ملتا بھائی، گجر ہی نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ۔ جتنی مائیں بہنیں پیسے جمع کرا رہی وہ حافظ تنویر صاحب کی والدہ کے پاس جمع کرا دیں، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے یار، اللہ تمہیں بہت برکت دے۔ ہمارے ماجروں میں کہاوت ہے، وہ دعا دیوے کرے، ہماری ماں دعا دیوے کرے تھی، کس کے سر پہ ہاتھ پھیر کا کہہ کرے تھی کہ دودھو نہائے پوتو پلے، ہے جی۔ منصب ریان صاحب 1 بوری، محمد سفیان صاحب 1 بوری، اللہ قبول فرماوے۔ جی جی اور میرے بھائی، دین آیا غریبوں میں، رہا غریبوں میں، اٹھا بھی غریبوں سے جائے گا۔ اللہم احیینی مسکینہ، اللہ مجھے غریبوں میں رکھیو، وامیتنی مسکینہ، میرا جنازہ اٹھانے والے بھی غریب، قیامت کا دن و حشر بھی غریبوں میں کر دینا۔ امیروں کو برا نہ کہا، امیروں سے دعائیں لی، امیروں کو دعائیں دی۔ بھائی سلیم کی وصولی 5 بوریوں کی وہ وصولی آگی بھائی۔ انور صاحب کے پیسے بھائی، انور 2 کی آئی، 5 کی آ رہی ہے انور کی طرف سے، ماشاءاللہ اللہ نے کام پورا کر دیا۔ میری مائیں بہنیں بھی دل کھول کے مت کریں ماشاءاللہ۔ اور بھائیو تمہارے سے گزارش ہے، گھر میں جا کے انہیں جھڑکیوں نہ، کبھی کہو جی میں دے کے آ گیا تھا، تجھے کیا دینے کی ضرورت تھی، وہاں تو بڑی اجڑ بڑی پھرے تھی تمہیں، اور سویرے مولوی کو فجر میں آ کے پکڑ لو، دے ہمارے پیسے واپس، بڑے تم 2 نمبر نکلے، تیری گھر والی وہاں اکٹھی کرتی رہی تھا، یہاں اکٹھا کرتا رہا، ساری ماشاءاللہ ٹھیکیدار بنے۔ وہ مجھے یوں بات بولی، صاحب اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا، میرے استاد نا سن 1990 کی بات ہے 99 کی، میرے استاد مسجد میں بیٹھے اور ہنسی جاوے، میں نے کہا ہویا کیا استاد جی؟ کہنے لگے مجھے کہہ رہے تھے بلبل، مجھے کہنے لگے بلبل، میں نے کہا کیا ہوا؟ یار وہ دے کول تو 8 آنے نہیں لے کے آندا پرچی دے مدرسے دے، میں کہا ہو جی، کہ کتھوں لے کے آیا سی؟ میں نے کہا میں گھر سے لے کے آ گیا تھا، گھر میں تھا کوئی نہیں، وہ اماں جی نے دیے تھے۔ کہنے لگے میں آج کل گیا تو وہ بندے کو 8 آنے لے کے آ گیا، اور سویرے 4 بندے دے سامنے پڑھ کے انہیں او ریلی کیتا، کہندا چنگی تسی ٹھگی بازی لئی گھروں بھی لے کے آ گئے، کہ جب تک 8 آنے نہیں دیتے اس نے میری جان نہیں چھوڑی۔ کہنے لگے ماتی کھڑے ہو گئے۔ یہ پرانے لوگ تھے، سادے لوگ تھے، میٹھے لوگ تھے، ان کی جھڑکیاں بھی خدا کی قسم مٹھاس تھی، تربیت ہوا کرتی تھی، ان کی جھڑکیوں کے اندر بھی ایسی دعائیں لگتی تھی کہ انسان کو جنت الفردوس میں پہنچا کے چھوڑے تھی۔ اب یہ نصیبوں ہمارے بیچارے کیا کریں، اب یہ خود جھڑکیاں سن لیں میرے بھائی۔ اللہ پاک تمہارا ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے۔ 1 منٹ لگا لو کہ مولوی صاحب اپنا رومال سے کاٹی، لو بچے کوئی رومال دیے میرے بھائی، رومال دینا، یا پہلی صف سے لے کر آخر تک پھر لو، 5 روپے 10 روپے مزدوروں کی مزدوری واسطے، ریتے واسطے، بجری واسطے، چائے پانی واسطے، ان کی روٹی واسطے۔ 1 رومال کو ادھر سے اٹھا کے پھر لے میرا بھائی، 1 رومال کو ادھر سے وہاں تک پیچھے تک لے جا میرے بھائی، تار دے ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لے بیٹے پکڑ لے رومال، سارے پھر لو ماشاءاللہ، ہمت کرو بھائی، کوئی کار خیر سے خالی نہ رہے، جو قریب کے پکڑا دو ماشاءاللہ۔ 5 روپے 10 روپے، جس کے پاس ہے کوئی نہیں نا میرے بھائی، وہ اپنے خصے میں ہاتھ ڈال کے یوں کر کے تھیلی میں جھاڑ دے، تاکہ فرشتہ نام لکھ لے اور کہہ دے اللہ قیامت کے دن اس کا بھی ہاتھ اٹھاتا۔ باقی اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ سارا مجمع ہمت فرماؤ میرے بھائی، سارا مجمع ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شور نکلنا میرے بھائی، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے دو، تاکہ ہمارا ذکر بھی فرشتے لکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس میرے بھائی ابھی دعا ہوگی۔ یہ 3 شعر ہمارا رفیق سفر ہے، نعت خان فیصل آباد کا مشہور نعت خان ریاست علی فاروقی، یہ میرے ساتھ ہو میرے بھائی، اس کا بھی حق ہے، غریبوں کا غریبوں پہ، امیروں کا امیروں پہ حق ہے۔ یہ 2-3 گنتی کے اشعار پڑھے گا، درود شریف پڑھ لو، اور آپ حضرات اس کی بھی خدمت کریو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔